Dagore the quartz formation sarara. Muscovite, quartz and aquamarine. صبح کے 5 بج رہے ہیں اور میں اس وقت اپنے آپ کو ریکارڈ کر رہا ہوں اسکردو میں۔ جی بی کی صبحیں بہت ہی زیادہ سحر انگیز ہوتی ہیں۔ نیچر کے آپ بہت زیادہ قریب ہوتے ہو اور یہاں آ کے ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ جیم سٹونز کیوں اتنے ویلیوبل ہیں یا ان کو اتنی ویلیو کیوں دینی چاہیے۔ دیکھیں یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جیم سٹونز مہنگے کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ریئر ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن یہ کسی کو ریئلائز نہیں ہوتا کہ جیم سٹون ویلیوبل ہے۔ ہم بھی وہاں بیٹھے بیٹھے کبھی بھول جاتے ہیں کہ جیم سٹونز ویلیوبل ہیں یا ان کو اتنی ویلیو ملنی چاہیے جو کہ ان کی ہے۔ جیم سٹون ہنٹنگ پہ ہم آئے ہوئے ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا ولاگ ہے جس میں ریئلائز کروانا چاہوں گا اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی کہ جیم سٹونز ویلیوبل کیوں ہیں۔ یہاں آ کے آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ جیم سٹونز مائننگ کتنا مشکل کام ہے، کہاں کہاں سے جیم سٹون نکلتا ہے، کیسے نکلتا ہے، اس میں کتنی طاقت ضائع ہوتی ہے، کتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے اور کتنی جانیں ضائع ہوتی ہیں، تب جا کے آپ کی انگوٹھی میں یا آپ کے بریسلٹ میں یا آپ کے ہار میں کوئی نگینہ جڑتا ہے۔ تو اس کے پیچھے بہت لمبی کہانی ہے، بہت لمبی لمبی سٹوریز ہیں جو کہ جیم سٹونز کے ساتھ جڑتی جاتی ہیں۔ میں ہوں محمد یاسر جیم سٹون سے، اور آج ہم صرف اسکردو کی خوبصورتی نہیں دیکھ رہے، آج ہم اس کہانی کو سمجھیں گے جو کروڑوں سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ یہ کہانی ہے ماؤنٹینز کی، ٹیکٹونک پلیٹس کی اور ان جیم سٹونز کی جو زمین کے اندر لاکھوں سال تک تیار ہوتے رہے۔ تقریباً 50 سے 60 ملین سال پہلے انڈین پلیٹ بہت تیزی سے شمال کی طرف سفر کر رہی تھی، سامنے یوریشین پلیٹ موجود تھی۔ جب یہ دونوں ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرائیں تو زمین پر اتنا زبردست پریشر اور ہیٹ پیدا ہوئی کہ پرانا سمندری فرش اتر کر دنیا کے سب سے بلند پہاڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ اسی عظیم ٹکراؤ نے ہمالیہ، کراکورم، ہندوکش ماؤنٹینز کو پیدا کیا۔ آج بھی یہ پلیٹس ہر سال چند ملی میٹر کے رفتار سے ایک دوسرے کو پش کر رہی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ علاقہ دنیا کی سب سے زیادہ جیولوجیکلی ایکٹیو ریجنز میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن اصلی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب مولٹن میگما زمین کے اندر دھیرے دھیرے ٹھنڈا ہوا تو اس سے پیگمنٹائٹ نام کی راک بنی۔ انہی پیگمنٹائٹ کے اندر منرلز نے ہزاروں اور لاکھوں سال میں کرسٹل کی شکل اختیار کی، اور پھر پیدا ہوئے وہ جیم سٹونز جن کے لیے گلگت بلتستان دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں سے ہائی کوالٹی ایکوامیرین، پنک ٹورملین، روبی لائٹ، ٹوپاز، گارنیٹ، کوارٹز، فلورائٹ، ایپاٹائٹ اور کئی دوسرے ریئر منرلز نکلتے ہیں۔ ہر کرسٹل اپنی فارمیشن کی کہانی اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ سوچئے جب دنیا پہلے بنی تب ان جیم سٹون کی فارمیشن شروع ہو چکی تھی۔ انسان تو بہت بعد میں آیا، لیکن یہ کرسٹل ہزاروں سال تک اندھیروں میں چھپے رہے، یہاں تک کہ ایک دن کسی مائنر کی نظر ان پر پڑ گئی۔ ہو سکتا ہے جس کرسٹل کو آج اپنی رنگ یا پینڈنٹ میں دیکھتے ہیں اس نے اپنا سفر انسانی تاریخ سے بھی پہلے شروع کیا ہو۔ اس لیے جیم سٹون صرف خوبصورت نہیں ہوتے، یہ اس دنیا کی ہسٹری کے زندہ گواہ ہوتے ہیں۔ گلگت بلتستان صرف پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کے سب سے امپورٹنٹ جیم سٹون ریجن میں سے ایک ہے۔ یہاں کی جیولوجی اتنی یونیک ہے کہ ہر ویلی میں مختلف منرلز اور جیم سٹونز مل سکتے ہیں۔ ہر ایکسپیڈیشن ایک نئی ڈسکوری کا امکان رکھتی ہے۔ ہمارا مشن صرف جیم سٹونز دکھانا نہیں بلکہ ان کی سائنس، ہسٹری اور اصل ویلیو کو آپ تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ بھی جیم سٹون جیولوجی اور پاکستان کی نیچرل ویلتھ کے بارے میں ایتھینٹک معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں ہوں محمد یاسر، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔